اگر اس نے لباس کو ایسا پہنا بھی ہوتا تب بھی اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عربی میں کوئی آدمی کوئی گالی بھی دے دے، خدا نہ خاصہ وہ قرآن آیت بن جاتی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کوئی آپ کے پاس خبر ایسی آتی ہے تو پہلے تحقیق کرو، یہ نہ ہو تمہیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ابھی ہم نے اس کو چیک ہی نہیں کیا تو پہلے ہی شور مچ گیا کہ جی سزا دو، پرچہ کاٹو، 295 سی لگا دو۔ ہمارا ملک ایسا ہو گیا کہ ہماری نوجوان نسل کی ہاتھوں میں اب تلوار موجود ہے اور زبان پر فتوے موجود ہیں، کوئی جذبات کو کنٹرول نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، بس یہ کر دو، وہ کر دو، قتل کر دو، فلاں کر دو۔ ایس پی صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے پہنچنے سے پہلے قاری صاحب وہاں پر موجود نہ ہوتے تو شاید وہ حادثہ وہ سانحہ ہو جاتا جو سیالکوٹ میں ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری۔ ناظرین، 2 دن پہلے اچھرا بازار میں ایک سانحہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ آخر یہ سارا معاملہ کس طرح سے پیش آیا، کس وقت وہ عورت آئی اور اس نے لباس زیبتن کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ اس کے لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت قاری علیم الدین شاکر، جو کہ اس وقت موقع پہ پہنچے تھے اور انہوں نے عورت کو سیف بھی کیا، اور پولیس کے جب تک پولیس وہاں پہ نہیں آئی یہ موجود رہے وہاں پہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے بتائیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ سنو بیٹا ٹھیک ہو؟ جی میں بھی، اللہ کا شکر ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دن ایگزیکٹ ہوا کیا تھا، کیسے معاملہ شروع ہوا ہے؟ جو مجھے اس وقت معلومات ملی ہے، میں ظہر کی نماز کے بعد یہاں پر اپنے گھر میں آیا ہوں تو مجھے دوستوں نے آ کر بتایا کہ کر صاحب جلدی بازار پہنچو۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتے وہاں پر ایک خاتون نے کوئی ایسا لباس پہنا ہوا ہے تو وہاں پر ایک ہجوم ہے، رش لگ گیا ہے تو خطرہ ہے خدا نہ خاصہ کچھ ہو نہ جائے۔ تو میں یہاں سے بھاگ کر گیا ہوں، وہاں پر پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا وہاں تو سینکڑوں لوگ وہاں جمع تھے اور نعرے بازی ہو رہی تھی اور مشتعل تھے لوگ۔ بھائی ہوا کیا؟ بھائی اندر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے ریسٹورنٹ کے اندر، کچھ 2-3 غالباً ڈولفن والے بھی وہاں پر ہوں گے، تو بالکل لوگ اندر پہنچے ہوئے تھے۔ تو میں سب سے پہلے اندر جا کر اس عورت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے فوراً سوچا، میں نے کہا یار بجائے اس کے کہ میں پہلے ان کے کپڑے دیکھوں، اس سے بات چیت کروں، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آگ لگی اس کو تو بجھاؤ۔ تحقیق تو ہم بعد میں کریں گے نا کہ یہ آگ کیسے لگی ہے، کیوں لگی ہے، کس نے لگائی ہے، یہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے آگ تو بجھائے نا ہم۔ تو میں پھر دکان سے باہر نکل کر پھر میں نے لوگوں سے بات کی، بیان کیا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہاں پر ہمارے قریب کوئی نہ آئے، یہ خاتون ہے، ہم باقاعدہ ان کو تھانے میں لے کر جائیں گے، پولیس آ رہی ہے، تو آپ جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور قانون کو آپ لوگ ہاتھ میں جو ہے وہ نہ لیں۔ تو لوگ ماشاءاللہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد یہ اب نعرے بازی پھر شروع ہوئی، میں پھر باہر نکلا ہوں، یعنی کہ تقریباً مجھے میرے خیال میں آدھ گھنٹے سے شاید زیادہ وقت لگ گیا۔ کبھی میں باہر آ جاتا ہوں، کبھی بھاگ کر پھر خاتون کے سامنے آ جاتا ہوں کہ دکان کی دوسری طرف کہیں کوئی آ کر حملہ نہ کر دے، کبھی میں سامنے فرنٹ پہ جا کر لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ جی ظاہری بات ہے جی، وہ ڈرنا ہی تھا نا، بھائی خاتون بھی تھی۔ قاعدہ ویڈیو میں نا آوازیں آ رہی ہیں، ہم اس کو گولی مار دیں گے، ہم اس کو مار دیں گے۔ یہ دیکھیں نا، یہ کوئی بات غلط ہے نا۔ اگر بالفرض خدا نخواستہ اگر اس نے لباس کو ایسا پہنا بھی ہوتا تب بھی اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ آپ کو پتہ ہے ایسے معاملات میں ہجوم تو فوراً اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو میں وقتاً فوقتاً ان سے بات کرتا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا یہ خاص کرم ہے۔ تو میں جب وہاں پر پہنچا ہوں، جب تک پولیس نہیں آئی اس وقت تک میں نے کسی کو بھی اس خاتون کے پاس نہیں آنے دیا۔ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان اتنا زیادہ کمزور ہے کہ ذرا سی ایسے مذہب کی بات ہوتی نہیں اور وہ بغیر تصدیق کیے اگر آپ فرض کریں اس دن وہ اس عورت کو مار دیتے تو کیا ہونا تھا اس کے بعد؟ میرا خیال یہ ہے کہ صرف عشرے میں آگ نہ لگتی بلکہ ہمارے پورے ملک میں آگ لگ جاتی، اور جس پر ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہوتی، ریاست کی بدنامی ہوتی، دین کی بدنامی ہوتی، اسلام کی بدنامی ہوتی، کہ وہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ یار یہ مسلمان ایسے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم نے تو جو کافروں کا بھی تحفظ کرنا ہے، ہم نے تو ان کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ ایک مسلمان عورت آپ کے پاس آئی ہے، اگر اس نے کوئی ایسا لباس پہنا بھی ہے تو تب بھی آپ علماء سے رابطہ کرو، تھانے سے رابطہ کرو، بجائے اس کے خود قانون میں آپ ہاتھ میں لینا شروع کر دو۔ تو ہمیں اسلام قطعاً اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اب حلوہ جو ہے اب حیات ہے، یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے۔
یہ کوئی متبرک لفظ تو نہیں ہے، یہ عربی ہے. اب عربی میں کوئی آدمی کوئی گالی بھی دے دے خدا نہ خاصہ وہ قرآن آیت بن جاتی ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوم بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ کوئی آپ کے پاس خبر ایسی آتی ہے تو پہلے تحقیق کرو، یہ نہ ہو تمہیں بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اب ہم نے تھانے جا کر تصدیق کی، تحقیق کی، تو جا کر پتہ چلا کہ یار اس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایک فیشن ہے، ایک لباس ہے جو کہ عام طور پر جو سعودیہ میں، دبئی، شارجہ، عجمان وغیرہ میں یہ لباس عام طور پر عورتیں پہنتی ہیں. مجھے یہ بتائے گا، آپ تھانے میں اس عورت کے ساتھ موجود تھے؟ جی، میں اس تھانے میں عورت کے ساتھ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ پہلے عورت کو کسی اور تھانے میں لے کر گئے، وہ تھانہ کینٹ میں لے کر گئے. ہم وہاں پر پہنچے تو میں نے ان کو کہا کہ ہم اچھرا تھانے جو ہے نا پھر چلتے ہیں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں. تو پھر ہم اچھرا تھانے آ گئے، پھر وہاں پر ہجوم اکٹھا ہو گیا، کوئی 20-25 لوگ وہاں پر بھی تھے. وہ کپڑا جب ہمارے سامنے آیا ہے تو ابھی ہم نے اس کو چیک ہی نہیں کیا تو پہلے ہی شور مچ گیا کہ جی سزا دو، پرچہ کاٹو، 295 سی لگا دو، کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے. میں نے وہاں پر جب یہ ماحول دیکھا، میں بالکل خاموش دیکھ رہا تھا یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے پھر فوری طور پر ایس پی صاحب کے کمرے میں گئے تو وہاں پر اے ایس پی صاحبہ بھی آ گئی. ہم نے کہا کہ آپ ہمیں کپڑے یہاں پر لا کر چیک کراؤ. پھر وہ ایس پی صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ خود اپنا پینل بناؤ، علماء کرام کا پینل بناؤ، ہم اس پولیس میں اس میں شامل نہیں ہوں گی کہ تاکہ کل ہم پر کوئی بات نہ آئے. تو ہم نے جو پینل تشکیل دیا، وہ پینل پھر ہم نے 2-3 منٹ کے اندر ہی کپڑے کو چیک کر کے، چونکہ الحمدللہ ہم حافظ قرآن تھے، ہم نے دیکھتے ہی وہ بتا دیا کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہے. ہم نے اسی وقت، حالانکہ درخواست لکھی گئی تھی، پرچے کی درخواست بھی لکھی گئی تھی، لیکن ہمارے علماء کرام کے کہنے پر ہی وہ پرچہ نہیں ہوا. سر مجھے یہ بتائیے گا، جس وقت ویڈیو بنائی گئی اس میں آپ بھی موجود تھے جب وہ عورت معافی مانگ رہی تھی؟ میں وہاں پر میں بھی موجود تھا، مفتی ثاقب صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، کچھ اور تاجر برادری کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، اور اے ایس پی صاحبہ شہر بانو بھی وہاں پر موجود تھی، اور ایس ایچ او صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. سر جب وہ عورت معافی مانگ رہی تھی تب اسپیشلی علماء کرام نے، آپ لوگوں نے اس عورت کو روکا نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ معافی اس نے غلط مانگی نا، مطلب اس کا بنتا نہیں تھا. نہیں بنتا تھا. لیکن اگر آپ وہ انٹرویو اگر دیکھیں کہ جو بی بی سی کو انٹرویو دیا گیا تھا، ہماری اے ایس پی صاحبہ نے خود انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ کسی اور نے نہیں کہا، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ معذرت کر لیں، کیونکہ ایک ہجوم ہے وہاں پر، اچھرے میں بھی جمع ہے، یہاں تھانے میں بھی آ چکا ہے، تو ہم کسی طرح ان کو تو مطمئن کر لیں. تو ہم جو معافی مانگی گئی لوگوں کو جو اس وقت بہت زیادہ غصے میں تھے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے مانگی گئی. مطمئن کرنے کے لیے، ظاہری بات ہے کیونکہ اب اتنا بڑا ہجوم ہو تو ان کو آپ مطمئن کیسے کرو گے. سر اب جب سارا معاملہ سامنے آ چکا ہے تو کیا ان سب لوگوں کو، کسی نے ان کو نہیں کہا کہ آپ معافی مانگے. جی اب جب سارا معاملہ سامنے آ چکا ہے، بات ایک بچے کو کلیئر پتہ چل چکی ہے، جو بےزتی ہونی تھی لوگوں کی وہ بھی الگ ہو چکی ہے. اب ملک کی بالکل غیر مذہب والے مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ کیسے مسلمان ہو، تم لوگوں کے نبی نے تو کبھی کسی کافر عورت کو بھی ذلیل نہیں کیا. میں آپ کی وساطت سے ایک بات عرض کروں گا کہ میں ایک الحمدللہ عالی مجلس تحفظ ختم نبوت لاہور کا جنرل سیکرٹری ہوں، ذمہ دار ہوں. میں ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کرنے لگا ہوں. ہم نے جو ماحول لوگوں کا دیکھا، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک ایسا ہو گیا کہ ہماری نوجوان نسل کے ہاتھوں میں اب تلوار موجود ہے اور زبان پر فتوے موجود ہیں. کوئی جذبات کو کنٹرول نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، بس یہ کر دو، وہ کر دو، قتل کر دو، فلاں کر دو، یہ قادیانی ہے، یہ فلاں. او اللہ کے بندو، ہم نے کافروں کو مسلمان بنانا ہے، مسلمانوں کو کافر نہیں بنانا. پہلے ہم جو تصدیق تو کریں کہ یہ قادیانی ہے کہ نہیں. قادیانی تو ہمارے آئین کے مطابق بھی، قرآن و حدیث کے مطابق بھی وہ کافر ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، متفقون علیہ مسئلہ یہ. لیکن آپ کسی مسلمان کو بغیر تحقیق کے کیسے کافر بنا سکتے ہو؟ اس کی پہلے تحقیق کرو، اور تحقیق کیسے کرو گے؟ تم نہیں کر سکتے، تم علماء کرام کے پاس آؤ. جیسے لوگ بھاگ کر میرے پاس آئے تو میں وہاں جا کر دیکھا، میں نے ماحول کو دیکھا، میں نے کہا یہ معاملہ تو یہاں پر بہت خراب ہے، سنگین ہو چکا ہے. تو اگر میں نہ پہنچتا، یہ پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے، اے ایس پی صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر ہمارے پہنچنے سے پہلے قاری صاحب وہاں پر موجود نہ ہوتے تو شاید وہ حادثہ وہ سانے ہو جاتا جو سیالکوٹ میں ہوا تھا. سر ہوا غلط ہے، ویسے انتہائی غلط ہوا، تھوڑا غلط. میں آپ کے وساطت سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. وائس آف امریکہ میرے پاس پرسوں آئے. آپ یقین مانیں کہ وہ جب یہاں پر خاتون سامنے میری بیٹھتی ہے، اس نے میرا انٹرویو لینے سے پہلے سب سے پہلے میرا شکریہ ادا کیا.
اچھا سر، میں تو لاسٹ پہ یہ ایک پیغام بھی دینا چاہتی ہوں کہ بغیر تصدیق کے آپ لوگ کچھ نہ کیا کیجیے. مسلمان ہیں ہم لوگ یار، اس کو وہ نہیں بنائیں. آپ لوگوں نے کافروں والا کام تو بالکل نہیں کریں. اور سر مجھے یہ بتائیں، میں یہ چاہتی ہوں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ اس عورت سے معافی مانگنی چاہیے. بات یہ ہے کہ میں نے پرسوں بات کی تھی ان کے کسی عزیز سے. میں نے کہا کہ اگر وہ رابطہ ہو جائے تو میں یہاں سے کچھ ساتھیوں کو وہاں پر لے کر جاؤں. تو یہاں پر جو بازار والے ہیں، بازار کے دوست ساتھی ہیں، ان سے جا کر باقاعدہ معذرت کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی، میڈیا سے بھی کوئی کسی قسم کا بیان جو ہے وہ نہیں دے رہے، تو اس لیے وہ ان سے رابطہ جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ہم سب آن کیمرہ پہ یہ بات کر دیتے ہیں، ان لوگوں نے کیا لیکن ہم سب شرمندہ ہیں. شرمندہ ہے، ہم بالکل سب شرمندہ. واقعتاً دیکھیں، کرنے والے اور ہیں، شرمندہ ہم ہیں. کیوں؟ ہماری بہن تھی، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ملک ہے، تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں دوستوں سے، ساتھیوں سے، سب کو یہی اپیل کروں گا کہ آپ دین کو تھوڑا سمجھیں اور جذبات کو کنٹرول میں رکھو، اور کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم. جزاک اللہ.